خود آپ فرماتے ہیں کہ میں پہنچوں گا اور وہاں پہنچ کر کے میں سجدے میں پڑ جاؤں گا. کب تک؟ کتنے وقت تک؟ کیا اس میں کہیں گے؟ کچھ معلوم نہیں. اللہ کو معلوم یا پھر اس وقت نبی کو معلوم ہوگا کتنا عرصے پڑے رہنا ہے. اس کے بعد اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہوگی. اے فاراسک یا محمد صل تعطى، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانگو گے دیا جائے گا. تب آپ فرمائیں گے کہ جلدی سے حساب لے لیا جائے، لوگوں کا پریشان ہے، حساب و کتاب جلدی نمٹا دیا جائے، میری امت کی جو ہے مغفرت کر دی جائے. حساب و کتاب آپ کی شفاعت سے شروع ہوگا جلدی، ورنہ ہر ایک جو ہے لٹکا ہوا ہے بیچ میں. تو یہ ایک سب سے بڑی گویا سہولت جو ملے گی دنیا جہاں کے انسانوں کو، وہ آپ کی شفاعت سے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی شفاعت، کہ آپ اس مقام پر ہوں گے، اس کی اطلاع تو خود دنیا میں نبی کو دی جا چکی ہے اور نبی نے ہم کو دے دی ہے. سمجھا؟ دوسروں کی شفاعت کی کوئی اطلاع ہم کو نہیں، اس لیے جو کہ دوسروں کو اجازت نہیں تو دوسرے تو ہمت بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اجازت ہے جس کی اطلاع دنیا میں دی جا چکی، تب آپ ہمت کر رہے ہیں، اور پھر بھی جا کر کے ڈائریکٹ وے میں نہیں کہتے کہ اللہ میاں سفارش قبول فرمائیے، بلکہ یہ کہ سجدے میں پڑھتے ہیں. کتنے دن تک، کتنے عرصے تک، کچھ معلوم نہیں. جب اللہ میاں فرمائیں گے، جب عرض کریں گے کہ خدا بندہ میری شفاعت قبول کیجئے. سمجھے آپ بات؟ تو میں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں شفاعت کے لیے، ایک اس شفاعت کرنے والے کا مقبول ہونا، دوسرے شفاعت کرنے والے کے لیے شفاعت کی اجازت ہونا وہاں سے. اب ایک ایسی شفاعت پر کیسے بھروسہ کریں گے؟ اس شفاعت پہ اگر بھروسہ کرنا ہے تو اس سے پہلے تو اللہ کے فضل پر بھروسہ کرنا ہوگا. اللہ کی اگر اجازت ہے تو ہم اس شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. ورنہ اگر ہم اس شفاعت کے مستحق نہ رہے، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، پھر کیا ہوگا؟ چنانچہ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی. سمجھائی نہیں بات؟ کافر کی شفاعت نہیں ہوگی، مومنین ہی کی شفاعت ہوگی، کافروں کی نہیں. لیکن یہ ہم مومنین میں ہیں اور مومنین میں رہیں گے کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. آج جو مومن ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، آج جو کفر پر ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، کس کو معلوم؟ اللہ کے اختیار میں. ایک 90 برس کا مومن، اللہ بچائے اللہ بچائے، اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے، اور ایک 90 برس کا کفر جو ہے کرنے والا، اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ کے اختیار کی چیز ہے. حاصل کیا نکلا؟ سارے گھوم پھر کر آ جائیے اللہ کے فضل ہی پر، آپ کو سہارا لینا پڑے گا، کسی اور چیز پہ نہیں. تو یہ ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اس دن سے پہلے یہ کام کرتے رہیں کہ جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ وہاں دوستی کام آئے گی. تو اس لیے میں نے یہ تفصیل اس لیے بتائی کہ آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ شفاعت تو ہے تو وہ تو کام آئے گی. تو میں نے کہا وہ بھی اللہ ہی کی اجازت سے کام آئے گی. تو حاصل تو اللہ کا راضی ہونا ہوا. اللہ ناراض ہو، کوئی شفاعت کر کے اللہ کو راضی نہیں کرا سکتا. اللہ کے راضی ہونا پہلے ضروری ہے. اللہ ہی راضی ہوں گے. شفاعت تو دراصل ایک بہانہ ہے. شفاعت کرنے والے کا مقام بڑھانا ہے کہ نہیں بات؟ یہ شفاعت کرنے والوں کا جو اصل مقام ہے اس کو ظاہر کرنا ہے. ورنہ اللہ میاں تو پہلے ہی فیصلہ کر چکوں گے کہ ان کو بخشنا ہے. تبھی تو کہیں گے مانگو کیا مانگتے دیا جائے گا. جبھی تو دنیا میں پہلے کہا جا چکا کہ تم سے شفاعت کروائی جائے گی. تو کیا اللہ میاں کو پہلے سے نہیں معلوم ہے؟ اللہ تو فیصلہ کیے ہوئے ہیں کہ ان کو بخشنا ہے. اب یہ عنوان کیا ہے؟ یہ تو ایک یوں کہیے کہ ہیلا ہے. کیا؟ تاکہ شفاعت کرنے والوں کا مقام صحیح جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. یہ ہے اصل بات. جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، بھائی دنیا میں ہمیں اور آپ کو کھانے کو کہاں سے مل رہا ہے؟ چاپ سے مل رہا ہے، بزنس سے مل رہا ہے، کھیتی سے مل رہا ہے. ہرگز نہیں. یہ تو بہانے ہیں، حیلے ہیں. اصل دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اصل رازق وہ ہیں، ان میں سے کوئی چیز رازق نہیں. تو یہ اللہ نے خود حیلے رکھے ہیں کچھ. اسی طرح آخرت میں بھی حیلہ ہوگا کہ کچھ شفاعت کرنے والے ہوں گے، ماں باپ ہوں کہ استاذ ہو کہ نبی ہوں. یہ دراصل تاکہ ان کا درجہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے، اس واسطے. ورنہ تو اصل بخشش کرنے والے تو اللہ ہی ہوں گے. تو اللہ کا فضل وہ ہے کہ جس کی ہم کو ضرورت ہے، تو اور کسی اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی اللہ کے فضل کے علاوہ. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء.
فرمایا اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وہی بات ہے، اللہ کی مہربانی سے کیسے غفلت کر سکتے ہو؟ کیونکہ کسی اور کی مہربانیوں پر بڑا بھروسہ، اور اللہ جو اتنے بڑے مہربان ہیں اس پر کوئی نظر ہی نہ جائے. اس کے لیے اللہ الذی، اللہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور اتارا آسمان سے پانی کو. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، نکالا اس پانی کے ذریعے سے، نکالے کیا؟ پھل تمہارے لیے رزق اور روزی بنا کر. پھل سے مراد خالی وہی نہیں کہ صاحب اس میں ایپل اور جو ہے وہ انگور اور افران. الثمرات ہر محنت کے جو ریزلٹ ہے اس کو کہیں. اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جو کچھ بھی پیداوار ہے جس میں واسطہ اور بالواسطہ پانی کا دخل ہے، جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ سب الثمرات تمہارے لیے روزی بنا کر. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، اور اسی طرح سے ہم نے کام میں لگا دیا، خدمت میں لگا دیا تمہارے لیے کشتی کو جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہے. ہم نے کہا صاحب دیجئے، اتنا اعلیٰ درجے کا انجن لگا ہوا ہے، مشینری لگی ہوئی ہے، وہ لے کے چلتی ہے. یہاں کہاں سے یہ بات لگ گئی کہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے؟ تو مشین لے کے چل رہی ہے، وہ ڈرائیور اس کو جو ہے وہ پہیے کو گھما رہا ہے، وہ ادھر کو چلاتا ہے، وہ ادھر کو چلے جاتی ہے، وہ ادھر کو چلاتا ہے، ادھر کو چلے جاتی ہے. بے امری کہاں سے ہو گیا؟ لیکن کب اس کا عقدہ کھلتا ہے؟ اس کا عقدہ جب کھلتا ہے جب طوفان آ جائے. اب کشتی کدھر کو جانی ہے؟ جدھر کو ہواؤں کا رخ، جانے والا ادھر کو جانا چاہتا ہے مگر ہوا ادھر کو دھکیل لے گی. اگر نہیں بھی جائے گی جدھر کو ہوا لے جا رہی تو جدھر کو جانا چاہتا ہے کم سے کم ادھر تو نہیں جائے گی. کس نے روک دیا اس وقت؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی قدرت جو ہے اس وقت سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ہے، پانی جیسی ہلکی چیز کے اوپر بھاری چیز کو ڈالیں گے تو نیچے جانا چاہیے. یہ ٹھہر کیوں رہی ہے؟ اس کا آپ جو بھی وجہ بتلائیں گے گھوم پھر کر کے اللہ کے اوپر جا کر ٹھہرے گی بات. کہ اب ہمارے دماغ نے یہ ایک نتیجہ نکالا ہے کہ جب ویکیوم بن جائے کسی چیز کے اندر تو وہ پانی پر تیر جاتی ہے. بھائی یہ اس کو کہتے ہیں نکات بعد الوقوع. نکات بعد الوقوع کا مطلب سمجھے نہیں؟ ایک چیز ہو گئی، ہو جانے کے بعد اس کا جو بات سمجھ میں آئی کہ یہ اس طرح ہے. ہونے سے پہلے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی کسی کے. یہ سارا کام کیا دھرا اللہ کا ہے. جب ہم اس کا ایکسپیرینس اور تجربہ کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو ہمارا کیا کمال ہوا؟ یہ تو ہم نے اس کام کو اس طرح ہوتے دیکھا تو ہم نے اس کا نقطہ بتلا دیا. اصل تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے کشتیوں کا سمندروں میں چلنا، تاکہ ایک انسان اپنی ضرورتوں کو زندگی کے اس طرح پوری کر سکے. اس لیے وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ. اسی واسطے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جو جب کشتی پر سوار ہوں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اسی واسطے اس کو یاد کرو کہ جس نے حقیقتاً اس کو مسخر کیا. ہم دیکھتے ہیں آج بھی کہ صاحب یہ مشینیں تو جو ہیں برابر ہیں. یہ جہاز میں بیٹھے کہاں جا رہے صاحب؟ لاس اینجلس. یہ بیچ میں کہاں ٹپک پڑے؟ یہ جہاز کہاں گر جاتا ہے بیچ میں؟ چلتے وقت تو ہر چیز بالکل پرفیکٹ تھی، ڈرائیور بھی ٹھیک، وہ کیپٹن بھی ٹھیک تھا، انجینئر بھی ٹھیک تھا، اور ایک ایک کل پرزہ جہاز کا چیک کیا جا چکا تھا، ٹھیک تھا. پھر یہ کیا ہوا؟ کوئی اس کی وجہ نہیں بتایا. اب دیکھ لیجیے ابھی وہ جو گرا تھا وہ کہاں کا، وہ اس کا، ارے بھائی نیو یارک کے پاس گرا نہیں ہے بھائی، یہ کولمبیا. کیا ہوا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی گرا کیسے؟ فیول کم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، 10 قسم کی باتیں. اللہ سبحانہ و تعالی کا فیصلہ جو ہے اس کی 1000 تعویلیں کرتے رہیے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. بات آخر سیدھے کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ کا فیصلہ اس کے واسطے یہی تھا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اللہ ہی مسخر کرتے ہیں ہر سواری کو. انسان اس پر سوار ہو کر چلا جاتا ہے، ورنہ اللہ میاں کا فیصلہ کچھ اور ہو اور بندے کا فیصلہ کچھ اور ہو تو تھوڑی کہیں پہنچ جاتا ہے انسان. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور نہروں کو بھی اسی نے تمہارے لیے مسخر کیا. کیوں؟ پانی خوب چل رہا ہے، میٹھا پانی ہے، فائدہ اس کا ہے. اللہ چاہیں تو اس پانی کو ایسا بنا دیں کہ قابل استعمال نہ رہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ،
اور اللہ نے خدمت میں لگا دیا ہے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو دائبین، دونوں چلتے رہتے ہیں، برابر چل رہے ہیں. سمجھ میں دائبین چلنے والی چیز کو کہتے ہیں، اسی لیے دابہ کہتے ہیں جانوروں کو، چار پاؤں کو. وما من دابۃ فی الارض، تو دابہ چار پاؤں کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چلتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. دائبین یہ چاند اور سورج کو جو ہے خدمت میں لگا دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، جو چلتے رہتے ہیں. کس طرح چلتے رہتے ہیں؟ سیکنڈ بھر کا فرق نہیں آتا. آپ آج سے 1000 سال پہلے کے جنوری کی 21 تاریخ کے طلوع اور غروب، سن رائز اور ڈاؤن جو ہے، سیٹ ڈاؤن جو ہے، اگر آپ اس کا ٹائم معلوم کرنا چاہیں بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. 1000 سال پہلے جنوری کی 21 تاریخ کو سورج کس وقت طلوع ہوا تھا، کب غروب ہوا تھا، اور 1000 سال کے بعد کس وقت ہوگا، آپ بالکل آپ جو ہے حساب لگا کر بتا سکتے ہیں. کوئی اس میں منٹ بھر کا کیا سیکنڈ بھر کا فرق نہیں آتا. یہ ہے دائبین. لیکن اگر آپ کہیں تو پھر ہمارے لیے کہاں، ہمارے مسخر کہاں کیا؟ ہمارے مسخر کرنے کے معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نکل تو نکلتا، ہم کہتے ہیں نہ نکل تو نہ نکلتا. یہ تو ہمارے لیے مسخر تو کیا ہی، اللہ میاں فرماتے ہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا. بے شک اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، ورنہ میں تو کہتا نکل اور آپ کہتے نہ نکل، تو نقصان کس کا تھا؟ ہمارا ہی نقصان ہوتا. چلتا ہی نہ نظام. اللہ نے اس نظام کو اپنے اختیار میں رکھا جو میرے اور آپ کے اور ایک ایک فرد کی مصلحت سے واقف ہے. تو اپنے حکم سے چلاتا تو ہے، مگر فائدہ کس کو اس کو پہنچ رہا؟ ظاہر ہے کہ ہمیں سورج نہ نکلے نقصان ہم کو ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے اس کی جو ہے اس کی ریز پڑتی ہیں تو اس کا فائدہ ہم کو ہو رہا ہے. اس لیے فرمایا وسخر لکم الشمس والقمر، ہم نے خدمت میں لگا دیا ہے تمہارے سورج کو اور چاند کو جو چلتے رہتے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، تو اور اسی طرح سے ہم نے خدمت میں لگا دیا ہے تمہارے لیے رات کو اور دن کو. رات ہی رہا کرتی تو دن کے جو کام کرنے کے ہیں وہ ٹھیک سے نہ ہو پاتے. آپ دیکھتے ہیں دن بھر آدمی کام کرتا ہے، دن کو سلا لیجئے، مگر جب رات آتی ہے پھر سو جاتا ہے. کیوں سوتا ہے؟ شام ہونے بدن جو ڈھلکنے لگتا ہے، جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے بدن جو ہے اس کا وہ توانائی، وہ انرجی جو ہے وہ اس کے اندر معلوم ہوتا ہے جیسے کم ہو رہی ہے. دل چاہتا ہے کہ بستر پر لیٹ جاؤ، اور جب وہ صبح کا اجالا نکلنا شروع ہوتا ہے کیسے ہی بستر پر لیٹا ہوا ہو کھٹ سے اٹھنا چاہتا ہے. کوئی دبا کے بھی لٹانا چاہے تو لیٹر ہے نہیں لیٹے گا، اس لیے کہ صبح کے اس روشنی نے جو ہے اس کے بدن کے اندر ایسی انرجی پیدا کر دی ہے کہ وہ لیٹنا نہیں چاہتا، اٹھنا ہی چاہتا ہے. تو رات کا اندھیرا یہ بھی اپنی جگہ نعمت، اور دن کا اجالا بھی اپنی جگہ نعمت. اگر ان میں سے ایک چیز ہوتی دوسرا نہ ہوتی تو بڑا نقصان ہوتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اجی کہاں تک گنوائیں گے ہم آپ کو؟ جو کچھ تم نے مانگا زبان حال سے اور زبان قال سے وہ ہم نے تم کو دیا ہے، اور دیا تم کو وہ جو تم نے مانگا. زبان حال اور قال سے میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز مانگی کہاں ہے؟ ہم نے ہر چیز مانگی کہاں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اپنے کو کہاں سے مانگا تھا؟ کیوں صاحب آپ نے اپنے کو مانگا تھا؟ کہیں بے مانگے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے جو یہ آپ کے حق میں نعمت ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ زبان حال اور قال سے بہت سی چیزیں تو ہم مانگتے بھی نہیں، مانگنے کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا، اور اللہ دیتے ہیں. یہ سانس آ رہا اور جا رہا ہے، کتنی مرتبہ ہم بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اے اللہ میاں ہمارا یہ سانس آتا رہے جاتا رہے، کرتے ہیں دعائیں، لیکن یہ سانس ہے کہ آ رہا اور جا رہا ہے، اور ساری نعمتیں اس دنیا کی جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اسی سانس کے آنے اور جانے پر. تو اس لیے فرمایا کہ زبان جو میں نے یہ لفظ میں بڑھا رہا ہوں کہ زبان حال اور قال سے جو کچھ تم نے مانگا وہ اللہ نے تم کو دیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو نہ شمار کر سکو گے. لا تحصوها جس کو کہتے ہیں نا، جس کو ڈسکور کرنا، تم ڈسکور نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو پورے طور پر. کہاں تک گنو گے تم؟ میں نے کہا اپنے سانسی کو گن کے بتا دیجئے کتنے لے چکے ہیں اب تک آپ. تو میں چھوڑ دیجئے آپ نے ایک دن میں کتنے لیے ہیں صبح سے اب تک، کون کہہ بتا سکتا؟ ان نعمتوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، فرمایا مگر حقیقت یہ کہ یہ انسان بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے.
बड़ा जालिम, ज़लूम सुपर फॉर्म है जालिम की, कफ्फार सुपर फॉर्म है काफिर की। तो जालिम तो इस बात से फरमाया, जालिम किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जालिम? जो किसी का हक न दे, यही तो है ना भाई, जो किसी का हक न दे तो उसको जालिम कहते हैं। मैंने कहीं पहले ही बताया, जो हक दे दे किसी का उसको आदिल कहते हैं। अदल है किसी का हक पूरा पूरा दे देना, और फजल है हक से ज्यादा देना, और जुल्म है हक का न देना। इसी बात से अल्लाह आदिल भी हैं और जुल्फजल भी हैं। बल्कि वाकई तो यह है कि अदल तो उसकी सिफत है, वरना तो फजल ही फरमाएंगे। अगर अदल फरमा लें, हम में से एक की निजात ना हो, एक की निजात ना हो। अगर अल्लाह ताला अदल फरमाए, फजल ही फरमाएंगे तो निजात होगी, मगर सिफत उसकी अदल है, आदिल है। तो जुल्म कहते हैं किसी के हक को न देना। एक बंदा, अल्लाह ने जो अपना हक उस पर रखा है इन नेमतों के बदले में, जब वो हक नहीं देगा तो जालिम हुआ कि ना हुआ। इसी वास्ते कुरान हकीम में शिर्क को फरमाया, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क जो है वो बड़ा जुल्म है। क्यों? इस वास्ते के जो देना का था अल्लाह को, मेरे को, वो दूसरों को पकड़ा दिया इसने। तो ये इससे बड़ा जुल्म क्या होगा भाई? इस्लामिक फाउंडेशन ये बिल्डिंग जिसकी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की है, उनसे छीन करके और किसी और को ले जाकर दे दिए, तो बड़ा जुल्म तो होगा, और क्या होगा। इसलिए शिर्क को जुल्म अजीम कहा गया। तो यहां फरमाया इंसान बड़ा जालिम है। अल्लाह जैसे इनाम करने वाले का हक भी अदा नहीं करता, और किसका अदा करेगा। और कफ्फार नाशुक्रा है। नेमतों का शुक्र अदा करना तो इंसान की इंसानियत है, मगर ये कैसा नाशुक्रा है कि रात दिन जिसकी नेमतों में जिसकी सांस आ रही और जा रही, और उसी का शुक्रिया नहीं अदा कर पाता, कफ्फार। यहां से आगे व इज़ क़ाल इब्राहीम, यूं कहिए कि जो गुज़िश्ता आयतों में दर्स तौहीद दिया गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों की तरफ मुतवज्जे करके अल्लाह के हुकूक अदा करने पर मुतवज्जे किया गया है। अब यहां से एक मुवाहिद आजम का तस्किरा है, और वो कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्किरा इसलिए है कि देखो, जिस तौहीद की बात हम कर रहे हैं, वो तौहीद पर, उस तौहीद को कुल्लियत सही तौर पर अपना लेना नामुमकिन नहीं है। तुम्हारे ही बाप जो थे हजरत इब्राहीम, ये बात किसके लिए कही जा रही है? मैं जो लफ्ज बोल रहा हूं, तुम्हारे ही बाप, अहले मक्का, मक्के वाले अपनी निस्बत हजरत इब्राहीम की तरफ किया करते थे, अपने आप को औलाद इब्राहीम समझते थे, और थे भी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं उस वक्त मक्के वाले। तो इसलिए औलाद इब्राहीम में वो कहते थे हम तो दीन इब्राहीमी पर हैं, हम तो तरीक़े इब्राहीमी पर हैं। और इसमें कोई शक नहीं, कुछ चीजें उनके अंदर जो रिवाज में थी वो दीन इब्राहीमी की कुछ चीजें थी बिला शुबा, मगर असल चीज तो अकीदा है, वही जब खत्म हो गया तो फिर और क्या चीजें रह जाएंगी। अल्लाह ताला ने यहां कहा कि हम तुम्हें बताते हैं, तुम जो यूं कहते हो कि हम दीन इब्राहीमी पर हैं या मिल्लत इब्राहीमी पर हैं या तरीक़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था, वो हम तुमको बताते हैं। तो यहां से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ किया उसको बताया जा रहा। मुवाहिद आजम का लफ्ज मैंने इसलिए कहा कि वाकया यह है कि यूं तो हर नबी मुवाहिद होता है, कोई शुबा नहीं, मगर हर एक नबी के अंदर कोई खास खुसूसियत है जो और नबियों में से वो बात जो है ज्यादा मुमताज उस नबी के अंदर होती है। समझ में आया नहीं? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जो बात खास तौर पर नुमाया है वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के लिए हर चीज को कुर्बान किया है, ये खास बात है। मसलन दुनिया में जो चीजें हैं कि जिनकी मोहब्बतें इंसान पर गालिब आती हैं, जिनकी मोहब्बतों में इंसान बंधा हुआ है, वो क्या है? ये तो फिर अपनी जाति की मोहब्बत है, खुद अपनी जात की मोहब्बत में आदमी गिरफ्तार है। इस वास्ते जो चीज इस मोहब्बत से टकराने वाली है उसको रद्द कर देता है, क्योंकि अपने आप को चाहता है, खुद पसंदी जिसको कहते हैं। दूसरी चीज वो है अपनी औलाद की मोहब्बत। भाई हम लोग भी तो उसी में गिरफ्तार हैं, और क्या है?
کہ کوئی بات ہم اس وقت تک نہیں مان لیتے یا عمل نہیں کر پاتے جب تک کہ اولاد کی محبت اس میں رکاوٹ نہ ڈالے، اور اگر اولاد کی محبت آڑے آ گئی تو ظاہر ہے کہ ہم اسی کے تقاضے پورے کریں گے، باقی چھوڑ دیں گے۔ تیسری چیز ہو سکتی ہے ماں باپ اور خاندان کی محبت۔ چوتھی چیز ہو سکتی وطن کی محبت۔ یہ چار محبتیں ہیں جو انسان کے پیر کی بیڑیاں بنتی ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان چاروں کی قربانی چاہی گئی، اور چاروں کی قربانی ہنستے کھیلتے پیش کر دی۔ وطن چھوڑ دیا۔ کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں۔ عراق کو چھوڑ کر کہاں زندگی گزاری؟ بالکل دوسرے کنارے جا کر کے فلسطین میں، وہاں زندگی گزار دی۔ تو وطن چھوٹا، خاندان بھی چھوڑ دیا، اپنے والدین اور اسی طرح سے اپنے خاندان کے دوسرے افراد کو یہی کہہ کر، کسی اور وجہ سے نہیں، جیسے ہم لوگ چھوڑ کے آ گئے ہیں بھائی ہندوستان سے، پاکستان سے، عربستان سے، بھائی کیوں چھوڑ کے آئے؟ کمانے کے واسطے جا رہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ فلسطین جو ہے وہ سرسبز اور شاداب ملک ہے، وہاں جا رہا ہوں، وہاں کچھ کھانے کو اچھا مل رہے گا، نہیں۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کرتے ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ تم سے تعلق نہ ان سے کوئی تعلق۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان آج سے بے تعلقی اور بغض، دشمنی سب قائم ہو چکی، مگر ذاتی وجہ سے نہیں، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ ایک اللہ پر تم ایمان لے آؤ۔ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ گے پھر تعلقات ہمارے بحال ہو جائیں گے، نہیں لاتے میں نے اپنی ساری محنت کر لی تو اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وطن چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اب مسئلہ آیا اپنی ذات کی قربانی کا، اس لیے کہ ذات کی بھی تو محبت ہوتی ہے، تو آگ میں ڈلوانے کی بات ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کوئی ہچکچاہٹ محسوس کی؟ قطعاً نہیں۔ جس وجہ سے آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس میں کوئی نرمی کی؟ ہرگز نہیں۔ وہ بات کہ جس کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے ان کو، وہ بات اپنی جگہ موجود ہے، اس میں کوئی کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ کہ بہرحال یہ کہ اس آگ میں ان کو ڈالا گیا۔ چوتھی چیز اولاد کی محبت۔ کیا ہوا؟ جوانی کی اولاد نہیں کہ جوانی دیوانی کے، نہ اولاد کا ہوش نہ بیوی کا ہوش، چلو بھائی ایسے میں کر گئے ہوں گے کہیں، نہیں، بڑھاپے میں ملی تھی اولاد۔ ایک تو اولاد اور پھر بڑھاپے میں ملے، کیسی پیاری ہوگی وہ اولاد۔ بڑھاپے کی ملی ہوئی اولاد کو، اور اکلوتی، اکیلا بیٹا، بیٹی بھی ہوتی چلو بھائی دوسرے گھر میں جانے کی بجائے چلو اسے دفنا ہی دو، نہیں، بلکہ بیٹا کہ جو آنے وقت میں کام آیا کرتا ہے، وہ بیٹا جو لاٹھی بنتا ہے بڑھاپے کی، کہا گیا قربان کر دو، اور اس کو بھی صاف صاف نہیں کہا۔ یہ نقطہ بھی آپ سمجھتے ہیں، اللہ میاں صاف بھی تو کہہ سکتے تھے اسماعیل کی قربانی دے دو، مگر صاف نہیں، خواب میں دکھلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں نے یوں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پھر تیرا کیا خیال ہے؟ سمجھے آپ؟ اللہ میاں کو قربانی چاہیے تھی، صاف کہہ دیتے جبریل کے ذریعے سے براہ راست قربانی دو، لیکن نہیں، اشارہ کہ دیکھیں اشارے پر جان دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ ہے بات، اشارہ پاتے ہی تیار ہو گئے، سراہی حکم کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ ملے تو جان جو ہے اپنی جان چھوڑ اپنی اولاد پیش کرنے تیار ہے۔ وہ بیٹے بھی کس کے تھے؟ اسی ابا جان کے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کوئی اور ہوتا تو کیسے بھاگتا وہاں سے؟ اجی خواب ہی تو دیکھا ہے آپ نے، سمجھا؟ آپ تو خواب پہ اتنے جلدی تیار ہو گئے؟ کیا نہیں، وہ بیٹا بھی اسی باپ کا ہے، سمجھ گیا کہ باپ نبی ہیں اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان وہ کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ تو اولاد کی قربانی لے کے چھری اور کھڑے ہو گئے ذبح کرنے کے واسطے، تو اپنی جان کی قربانی دے دی۔
اپنے خاندان کی قربانی دے دی، اپنے وطن کی قربانی دے دی، اپنی اولاد کی قربانی دے دی، اب کیا رہ گیا دنیا میں؟ کس کے لیے؟ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی کے واسطے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے ایک اللہ کو ماننے کی بات۔ اس لیے ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کا ذکر کیجئے جب کہا ابراہیم نے، خداوندہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے یہ آ چکی ہے پہلے سپارے میں، آیت نمبر ہے صفحہ نمبر ہے 20، صفحہ نمبر 20 ہے سورہ بقرہ کی آیت 126، نکال لی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یہاں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ هَذَا بَلَدًا آمِنًا سورہ بقرہ میں، اور یہاں ہے هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ جو عربی گرامر جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں الف لام جب کسی ناؤن پر لگتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے انگلش میں دی کے معنی، چیز کو جو ہے اسپیسیفک کرنے کے لیے دی لگاتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح سے الف لام لگتا ہے ناؤن پر۔ حاضل بلد جب بولیں گے تو اس کے معنی کیا ہے وہ چیز، وہ خاص ہے کہ وہ ہے وہ چیز وہاں موجود، اور ہاذا بلدن کے معنی کیا ہو گئے؟ ہے ہی نہیں، وہ کوئی بھی ہوگا۔ تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا جو ہے یہ دو موقع پر کی ہے، دو میرا مطلب یہ ہے کہ دو ٹائم۔ ایک ٹائم تو وہ ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں لے آئے، اس وقت تو وہاں مکہ مکرمہ تو ہے ہی نہیں، کیا ہے؟ ایک یوں کہیے کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، بیچ میں ایک پیالہ سا چھوٹی سے ایک چھوٹی جگہ ہے، ایک ویلی بھی نہیں کہہ سکتے اس کو اتنی بڑی، وہاں نہ گھاس ہے نہ پوس ہے، کچھ بھی نہیں، وہاں لا کے چھوڑ دیا۔ کہاں سے چلے؟ فلسطین سے، سرسبز اور شاداب جگہ سے حکم ملا چلو یہاں سے۔ ابراہیم نے آگر کہا کہ رخصت، یہاں سے چلو، بیوی بچوں کو لے لو، چلو یہاں سے۔ اچھا بھائی چلو، ایک مسافر کا کیا وطن، چلیے صاحب چلے۔ اب معلوم ہوتا ہے کوئی اور اچھی جگہ ملے گی تو ہر جگہ راستے میں پوچھتے ہیں یہاں ٹھہر جائیں گے، کہنے گے نہیں، جہاں کوئی اچھی سی جگہ نظر آئے سرسب شاداب، ابراہیم علیہ السلام پوچھیں یہی ٹھہرنا ہے گا؟ نہیں، یہاں نہیں، آگے چلو۔ آگے چلے، چلتے چلتے کہاں لے جا کے ٹھہرا؟ نہ گھاس نہ پوس، نہ پانی نہ کچھ، نہ آدم نہ آدمزاد، بھائی یہاں کہہ رہے، وہاں اتار دیا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تو ذرا ادھر ادھر کہیں دیکھنے میں لگے ہوں گے، اور وہیں حکم ملا کہ تم چلو یہاں سے، تمہیں نہیں آ رہنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے یہاں، تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں تھے وہیں سے چل پڑے، پیچھے آ کر کے اپنی بیگم کو بھی نہیں بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، جہاں حکم ملا وہیں سے چلے۔ اب اس نقطے کو میں اور آپ کیا خاک سمجھیں گے؟ جن کو محبت نہیں ہے وہ تو محبت کے کرشمے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راستے ہی میں تھے، وہ جو سنا انہوں نے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لوگوں بیٹھ جاؤ، وہ راستے ہی میں بیٹھ گئے۔ یوں نہیں سوچا کس کو کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے جو مسجد میں کچھ لوگ ہوں گے ان کو کہا جا رہا ہوگا، آپ خطبہ دے رہے ہیں، نہیں میرے کان میں آواز پہنچی ہے بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا فرمایا ابن مسعود یہاں آ جاؤ، تم آ جاؤ، تب چلے وہاں سے۔ میں نے کہا کہ یہ محبت کی بات ہے، سمجھ میں وہاں محبت ہے تو پھر عقل نہیں، اور عقل ہے تو محبت نہیں، ہے کہ نہیں بات یہ؟ تو اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سنا وہیں سے وہ واپس چلتے پڑے۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا یہ کہاں چلے جی حضرت بڑے میاں، کچھ بولتے بھی نہیں،
تو اب وہ کہہ رہے ہیں ذرا سنو تو صحیح، ذرا سنو تو صحیح، اور وہ سنتے ہی نہیں، وہ تو منہ اٹھائے ادھر کو چلے جا رہے ہیں۔ حاجرہ نے کہا کہ یہ کوئی بات ہے؟ تو آواز دے کہتے ہیں اللہ میاں نے کہا کہ تم کو جانے کو، تو ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں ہاں، کہنے لگے پھر جاؤ، خدا حافظ، جس نے تم کو جانے کا حکم دیا وہی ہماری حفاظت بھی کر لے گا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلے، جب موڑ پہ پہنچے کہ جہاں سے اب وہ نظر نہیں آئیں گے، وہاں دعا کی تھی رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ سمجھ میں آیا؟ وہ جو سورہ بقرہ میں جو ہے خداوندہ اس جگہ کو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجیے۔ یہ تو وہ دعا ہوئی۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، جاتے رہے، یہاں تک کہ وہاں دوسرا ایک اور قافلہ بنی جرہم کا آیا، پانی دیکھا جو زمزم تھا، اور دیکھ کر کے اجازت لے کر وہاں ٹھہر گئے۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہیں بود و بات اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام آیا جایا کرتے تھے 2 سال 4 سال کے بعد۔ اب آئے تو دیکھا کہ اسماعیل ذرا بڑے ہو گئے ہیں، اب جوان ہو گئے ہیں، اب چلنے پھرنے لگے ہیں، اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی۔ یہ دعا اس وقت کی ہے، ھذا البلد، اس شہر کو، یہ جو آبادی اب بن گئی ہے، اے خداوندہ اس کو امن والی جگہ بنا دیا۔ فرق سمجھ میں آ گیا اب دونوں جگہ کے، وہاں ھذا بلدن اور یہاں ھذا البلد۔ ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ امن نہیں ہوگا تو پھر آپ بلینس آف ڈالر جمع کر لیجئے، لیکن جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، کیا کریں گے اس کو لے کر؟ امن کی جگہ ہے، شانتی کی جگہ ہے، پیس کی جگہ ہے، میں تھوڑے میں بھی گزر ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے امن کی اور پیس کی دعا مانگ کر کے ساری نعمتیں چاہ لی۔ کہنے کو تو ایک ہی لفظ ہے امن، مگر واقعتاً بد امنی جہاں ہو ان سے پوچھو تمہیں کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے؟ انہیں کہا روٹی چھوڑو، پہلے امن چاہیے، ہے کہ نہیں بات یہ؟ تو ہم لوگ چونکہ امن کی جگہ ہیں اس کی قیمت معلوم نہیں ہے، لیکن جب بد امنی ہو جائے تو پھر امن کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا امن والی جگہ بنا دی۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ ایسی امن والی جگہ اللہ میاں نے بنایا اس کو کہ یوں تو بد امنی ساری دنیا میں گناہ ہے، مگر اس کو تو ایسا امن دیا اللہ نے کہ وہاں جائز طریقے پر بھی کسی کو نہیں مارا جا سکتا۔ سمجھے آپ؟ نہیں، جائز طریقے پر۔ جائز طریقے پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص کسی کا قاتل ہو، قاتل کو تو قتل کیا جائے گا، خود قرآنی حکم ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس قصاص میں اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے۔ تو قصاص قتل کے بدلے میں قتل رکھا ہے شریعت نے، مگر یہ قاتل جو ہے 100 انسانوں کا بھی اگر قاتل ہوگا اور وہ پہنچ جائے وہاں مکہ مکرمہ، وہاں نہیں اس کو کچھ کہیں گے، وہاں اس کو قتل نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آئے؟ اس واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہاں اس کو ہرگز نہیں قتل کیا جائے۔ امام شافعی تو کہتے ہیں وہاں اس کو قتل کیا جائے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ سارے قاتل یہیں آ کے اکٹھے ہو جائیں گے، اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن شریف میں اس کو امن کی جگہ کہہ دیا، لہذا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہرگز اس علاقے میں قتل نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے یہیں جرم کیا ہو، اسی ایریے میں جرم کیا ہو، یہیں چوری کی ہو، یہیں قتل کیا ہو، تو جس جگہ کا قصہ اسی جگہ اس کو سزا مل جائے گی، وہ بات تو ہے۔ لیکن باہر سے آنے والے کو ہم یہاں سزا نہیں دیں گے، ہاں ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ نکل کے بھاگ جائے، ایسے حالات پیدا کریں گے کہ وہ یہاں سے خود نکل کے چلے تو وہاں اس کو قتل کریں گے۔ ایسی امن کی جگہ بنایا، گھاس کو نہیں کاٹا جائے گا، سمجھا، شکار کو نہیں مارا جائے گا، یہ ساری چیزیں تاکہ امن رہے اس جگہ میں۔ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس فارم کے اندر، کس شکل کے اندر اس کو قبول فرمایا۔ واقعی بندہ اللہ جب دینا چاہیں تو اس طرح دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ فرمایا وَجَنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ ہے وہ خاص بات جس کو سنوایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ خداوندہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھیے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔
تو اب تم اے اہل مکہ سوچ لو، تم جو کچھ کر رہے ہو یہ اپنے ابا جان کی دعا کے خلاف کر رہے ہو۔ ہم نے تو ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا کہ شہر کو امن والا شہر بنا دیا، مگر تم نے کیا درگت بنائی اپنے ابا کی دعا کی کہ تم بت پرستی میں لگ گئے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا کی۔ ایک تو یہ کہ یہ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں، یاد ہوگا آپ کو کہ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ انسان جب دوسرے کے لیے دعا کرے تو اس دعا کو پہلے اپنے لیے مانگ لے، کیونکہ ورنہ تو اس سے انسان کا حاجت مند ہونا نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ کو بندے کی حاجت مندی اچھی لگتی، پہلے اپنے کو آگے لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے بچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پہلے اپنے لیے کہتے ہیں خداوندہ مجھے بچا لیجئے جیسا کہ اب تک بچے ہوئے ہیں، اور وہ بنیا میرے بیٹوں کو بھی۔ اولاد کے واسطے جہاں دنیا کی فکر کرنا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام ورزق اہلہ من الثمرات، ان کو یہ بھی دیجئے یہ بھی دیجئے، کھانے اور پینے کا سامان، جیسے دنیا کی فکر کرنی ہے ویسے ہی ان کی دین کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ یہی سنت انبیاء ہے ہماری طرح سے کہ ساری فکر ہماری کیا ہے اپنی اولاد کے تعلق سے، اچھا کھانے پینے کے قابل ہو جائیں۔ اب بھائی تو ٹھیک ہے، لیکن ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی اپنے بچوں کو اس وقت تک فکر کرتے ہیں جب تک وہ کھانے پینے نہ لگ جائیں، کھانے پینے کے بعد وہ اپنا خود ہی دیکھ بھال لیتے ہیں، وہ ادھر چلے گئے۔ مگر اگر ہماری فکر بھی اتنی ہے اپنے بچوں کے تعلق سے تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ ہماری فکر اس سے زیادہ کیا ہونی چاہیے؟ دنیا کی بھی اور دنیا کے ساتھ دین کی بھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دنیاوی فائدوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہیں دین کے فائدے کے لیے بھی خداوندہ شرک سے بچائے رکھیے، اس لیے کہ یہ تو سب سے بڑی بددینی شرک کرنا۔ بس ٹھیک ہے، ہو گئی آیت؟ ہاں ٹھیک ٹھیک۔ 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم
ونؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आया था। मुशरिकीन जो अपने आप को मंसूब करते हैं, अपनी निस्बत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ करते हैं, उनको अपने आप को औलाद इब्राहीम भी बताते हैं और उन्हीं के तरीके पर चलने वाला बतलाते हैं। तो यहाँ उन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि इसी बैतुल्लाह, जिस बैतुल्लाह के सदक़े में तुम्हारी इज्जत है और तुम्हें अमन हासिल है, इस पूरे जजीरतुल अरब में, कि तुम सीरिया जाओ। मैंने शायद पता नहीं लास्ट हफ्ते बताया था, नहीं बताया था इस मसलू के मुशरिकीन मक्का को बड़ी इज्जत हासिल थी पूरे अरब में। क्यों? कि इसलिए कि वो बैतुल्लाह के खिदमतगार हैं। यहां तक के उस जमाने में और उससे पहले तिजारती काफिलों को, मुसाफिरों को लूटा जाता था, तो रात दिन ये काम होते थे, कबायली जिंदगी में होता, और फिर जबकि ऊपर से जहालत मुसल्लत हो,
اور کوئی دین اور کوئی اخلاق کا کوئی نظام نہ ہو سوائے اپنے خاندانی روایات کے اور رسموں کے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں. تو اب وہاں یہ ساری چیزیں چوری ڈکیتی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں تو جو ہیں یہ بہادری کے نشانات بن جاتے ہیں. سمجھا بھئی؟ کسی نے ڈاکہ ڈالا اس کا مطلب بہادر ہے تبھی تو ڈالا، ورنہ کمزور کہاں سے ڈاکہ ڈالے گا؟ تو یہ ایسے کمیونٹی میں اور سوسائٹی میں یہ چیزیں بہادری کی سمجھی جاتی ہیں. اسی واسطے مشرکین مکہ کے جو سمجھیے کہ جو ان کی فیسٹ ہوا کرتی تھی، تقریبات ہوا کرتے تھے، جیسے اوقاف کا میلہ اور یہ اور وہ، ان میں وہ کھڑے ہو کر کے شعروں کے ذریعے سے، پوئم اور پوئٹریز کے ذریعے سے یہ کارنامے بتایا کرتے تھے کہ ہم نے اتنی لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا، ہم نے اتنے لوگوں کے گھر لوٹے. یہ تھے ان کے کارنامے، اس لیے کہ وہ اس کو بہادری سمجھتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، لیکن لٹیروں کے سامنے اگر قریش کا قافلہ ہو اس کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے، چاہے وہ یمن جا رہے ہوں اور چاہے وہ سیریا جا رہے ہوں. سمجھ میں آیا؟ تجارت کے سلسلے میں ان کے دو ہی سفر ہوتے تھے. سردی کے موسم میں ساؤتھ جاتے تھے